الرحیم، میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو وزیر اعظم عمران خان کا آج آپ نے قوم سے خطاب سنا، دوسری طرف حکومتی کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے اور یہ مذاکرات کی ہی کامیابی کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح کامیاب ہوں اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب تھا، یقیناً اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے علماء کی، قوم کی تعاون مانگا ہے، مدد مانگی ہے اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر اقوام عالم ان کا ساتھ دے تو یہ ایسا قانون بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان ایک تحریک کی سرپرستی کر سکتے ہیں تاکہ ہولوکاسٹ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی بھی گستاخی کی جسارت ہی نہ کر سکے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان مستقل اس کا حل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کو مستقل بنیادوں پر ایک ایسا قانون بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ یہ تو خیر مذہبی معاملہ ہے، یقین کریں اس کے اوپر۔ حالانکہ آج پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوئی، پرائم منسٹر عمران خان کا آپ نے خطاب بھی سنا، ہر کوئی بہت ہی محتاط بول رہا ہے، یعنی یہ عشق کی انتہا ہے، شاید کوئی خوف نہیں لیکن عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا ہے کہ ہر کوئی اس میں محتاط بول رہا ہے اور یقیناً یہ تقاضا بھی ہے۔ اور چونکہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی عزیز ہے کہ شاید ہماری سوچوں سے بھی زیادہ، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ خیر، مذاکرات ہو رہے ہیں، اللہ کرے سب بہتر ہو اور اللہ کرے کہ اس سے مزید آگے نہ جائیں۔ جو نقصانات ہوئے، جو پولیس والے زخمی ہوئے یا دوسری طرف شہادتیں ہوئیں، پولیس کے بھی شہداء ہیں اور کارکنوں کی بھی شہادتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ رحم فرمائے اور سب پہ کرم فرمائے۔ میں تو دعا گو ہوں، سارے ہی ہم امتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے ایک ٹالرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور مل کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ذات اقدس کا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دنیا کی عظیم تر ہستی ہیں اور دوسری طرف چونکہ یہ اب معاملات امید ہے کہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ایک دو دن میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری طرف میں بات کروں گا، آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ فیصلہ ہے جہانگیر خان ترین سے مزید تعلقات جو ہے اس کی بہتری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا۔ ایک تو ترجمانوں کا اجلاس، اس سے پہلے سیاسی کمیٹی کا اجلاس اور اس سے بھی پہلے امن و امان کے حوالے سے اجلاس۔ آج 3 اجلاس تھے جس کی میں نے صبح رپورٹ بھی پیش کی اور آج وہ جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں میں اس کی کچھ اندرونی کہانی بتاتا ہوں۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے اپنی خطاب سے پہلے اعتماد میں لیا اور اپنی سیاسی کمیٹی کے سامنے کچھ معاملات رکھے، کچھ حقائق رکھے، کچھ وزیر اعظم نے حقائق سامنے لائے بھی کہ بہت ہی تدبر اور حکمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس معاملے کا عارضی نہیں بلکہ مستقل حل کرنا ہے۔ اور وزیر اعظم نے اب لیڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس ایسی کیمپین کو جس میں قانون سازی ہو اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے، قوم بھی ان کا ساتھ دے اور علماء اکرام بھی ان کا ساتھ دے۔ یہ تو وعدہ کر لیا پرائم منسٹر نے۔ دوسری طرف جو سیاسی کمیٹی میں سیاسی معاملات ہوئے اس میں جہانگیر خان ترین کا معاملہ سامنے رکھا گیا اور ان تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جو جہانگیر خان ترین کے اس کلب میں چلے گئے یا پھر جہانگیر خان ترین کی ان کو اس طرح حمایت حاصل تھی کہ اس موقف میں وہ جہانگیر خان ترین کے لیے انصاف کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر سے وقت بھی مانگا تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان وقت دینے کے لیے پہلے ہی راضی ہو چکے، اب معاملات کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جہانگیر خان ترین سے بھی مذاکرات یا معاملات آگے بڑھیں گے، بات چیت ہوگی اور یقیناً جہاں جتنا جو قصور ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن تحریک انصاف بطور جماعت اگر جہانگیر خان ترین صاحب کا کوئی تحفظات ہے تو ان کو وہ دور کرے گی۔ ایک کمیٹی بننے جا رہی ہے، اس سے پہلے تو
وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے والوں میں اسد عمر بھی شامل تھے، اسد کیسر بھی شامل تھے، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز خٹک بھی شامل تھے اور شفقت محمود بھی شامل تھے۔ اس طرح یعنی عسکری سیاسی قیادت اور وزراء اس میں شامل تھے اس ملاقات میں۔ اور اس ملاقات کے بعد ایک اہم ملاقات اور بھی ہوئی جس میں کچھ معاملات طے پائے کہ جہانگیر خان ترین سے باضابطہ طور پہ رابطہ کیا جائے گا۔ ان کی طرف سے جو باقاعدہ طور پہ میڈیا ٹاک میں کچھ باتیں سامنے آئیں تو برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف بطور جماعت اس میں بڑی وسعت ہے، اور بطور جماعت تحریک انصاف کے اگر کوئی ساتھ کھڑا ہے، اگر وہ پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا اس طرح پارٹی پالیسی کے خلاف، تو پھر تحریک انصاف جو ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بڑی مثالیں دیکھی ہیں۔ دیکھیں جس طرح وجیہ الدین انہوں نے کیمپین چلائی اور وہ پارٹی کے خلاف کیمپین شروع ہو گئے، سائٹ پہ ہو گئے، تسنیم نورانی سائٹ پہ ہو گئے چونکہ پارٹی کے خلاف کیمپین چلی تھی۔ جاوید ہاشمی انہوں نے کیمپین چلائی، سائٹ پہ ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ پارٹی کے اندر ہی ہیں جنہوں نے ودن پارٹی جو کمپلین کی، جو شکایت تھی وہ انہوں نے سامنے لائے، لیکن اس کے باوجود پارٹی کے ساتھ اس طرح بغاوت نہیں کی، علم بغاوت بلند نہیں کیا، پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ اور اس وجہ سے شاید یہ پلس پوائنٹ ہے کہ اب تحریک انصاف کی بڑوں کی کمیٹی شفقت یعنی جہانگیر خان ترین کے ساتھ چند دنوں میں رابطے میں آ جائے گی اور برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ جس کا جتنا قصور، اگر قانونی معاملات ہیں جو ان کے چل رہے ہیں معاملات، وہ تو ایز اٹ از انہوں نے فیس کرنا ہے اور وہ یقیناً کر بھی لیں گے۔ اس کے لیے ان کے پاس ٹیم ہے، لیگل ٹیم، وہ مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں گے، مقدمات کا جواب، وضاحت جو بھی ہوئی، ریکوائرڈ ہوئی ڈاکومنٹیشن وہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے۔ لیکن پارٹی میں جہانگیر خان ترین کے لیے ایک سمجھ لیں کہ تھوڑی سی سمپتی پھر موجود ہے، اگرچہ اس میں سیاسی کمیٹی میں شاہ محمود قریشی بھی اس کا ممبر حصہ ہیں اور سیف اللہ خان نیازی بھی، لیکن چونکہ سیف اللہ خان نیازی کو کرونا لاحق ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں تھے، اور شاہ محمود قریشی غیر ملکی دورے پر ہیں اور اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ باقی تمام 6 سے 7 لوگ اس میں شریک ہوئے، مختلف یعنی معاملات طے پائے جس میں تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو بھی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں وہ بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی باتیں شہباز شریف کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ یہ تو بات تھی سیاسی کمیٹی کی، اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر دینے جا رہا ہوں۔ تحریک انصاف بہت جلد ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیاں بنانے جا رہی ہیں۔ تمام ارکان ہر ڈسٹرکٹ میں جو رکن قومی اسمبلی یا ارکان قومی اسمبلی، اس کے نیچے ان کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ اس کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ، میں نے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے خبر دی تھی کہ بیوروکریسی کے حوالے سے بھی ایک منفرد چیزیں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں بتا دیا کہ بیوروکریٹس کا احتساب کا طریقہ کار واضح ہو رہا ہے کہ 20 سال سروس کرنے والوں کو سکین کیا جائے گا، اور اگر ان کی جاب ٹھیک ہوئی، پرفارمنس دیکھی جائے گی، ان کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، ان کے مالی معاملات دیکھے جائیں گے، ریکارڈ ٹھیک ہوا تو درست، ادروائز ان کو جبری ریٹائرڈ کر دیا جائے گا یا پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو بیوروکریسی کو کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات میں کر رہا تھا، آج فواد چودھری نے ٹویٹ میں وہ پالیسی جو ہے وہ بھی بیان کر دی ہے اور جاری کر دی ہے۔ اگرچہ اس میں ریزسٹنس ہے بیوروکریسی کی طرف سے، وہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن یہ حکومت ہے، حکومت کسی نہ کسی طور پر اپنے فیصلے لاگو کرنا جانتی ہے اور لاگو کر لے گی۔ اور بیوروکریسی بھی چونکہ ایک سٹرونگ پلر ہے حکومت کا، ریاست کا، اور وہ کہہ رہے ہیں پبلک آفس ہولڈر تو کبھی بھی نہیں رہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹس دیں، لیکن بہرحال گورنمنٹ سرونٹ کی حیثیت سے معاملات اب دیکھیں کہاں تک آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال بیوروکریسی اور حکومت اب ایک پیج پہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ سیاسی سٹرکچر بدلنے جا رہا ہے تحریک انصاف کا، تو وہ سیاسی سٹرکچر اب سامنے آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ڈسٹرکٹ ممبرز ہیں یعنی وہ کمیٹی میں شامل ہوں گے، ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹی ہوگی، اور اس کے نیچے ایم این ایز ایم پی ایز کام کریں گے، اور یہ کوارڈینیشن ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگی۔ اس کی وجہ سے پارٹی بہت ہی مضبوط اور پینیٹریٹ کرے گی، پارٹی اور پارلیمنٹ، پارٹی اور صوبائی اسمبلیاں اس طرح مل کے ایک اچھا سٹرکچر بنے گا، ڈھانچہ بنے گا، اور یہ بھی بہت جلد اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال
وزیر اعظم عمران خان نے آج خطاب میں بہت چیزیں واضح کر دیں کہ وہ مغرب کے معاشرے کو جانتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہے، اور میں ان کی کوشش ہے وزیر اعظم عمران خان کی بھی سب کی کہ کسی طرح بھی معاملات سیٹل ہوں اس سے پہلے کہ فوج کو آ کے معاملات یعنی ان علاقوں میں آ کے فوج کو معاملات سیٹل کرنا پڑے. بہتر ہے کہ اس سے پہلے مذاکرات ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ معاملات جلد سیٹل ہو جائیں. بہرحال جو کچھ ہوا اس پہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، نہ عوام خوش ہیں، نہ حکومت خوش ہے، نہ وزراء خوش ہیں. ہاں البتہ کچھ وزراء کے متھے جو چیزیں لگ رہی تھیں ان سے نتھی کی جا رہی تھی کہ جی وہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں. میری علی محمد سے تو بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میری وان اینڈ ون یا ممبرز کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ترجمانوں کے اجلاس میں عام جو ملاقات آج وہ بھی آج ہوئی ہے، 2 3 4 روز پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کچھ اس حوالے سے ناظرین ذرا ہوشیار رہیے گا اور اصل جانیے گا. اس حوالے سے کچھ لوگ غلط انفارمیشن بھی دے رہے ہیں. جیسے پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ 60-70% ٹویٹر ہینڈلر جو ہیں وہ انڈیا سے سوشل میڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اس حوالے سے جو امن و امان کے حوالے سے اور مذہبی تنظیم کے حوالے سے اس وقت ہمیں یقیناً میں بات وہ نہیں کر رہا، وہ بڑا مقصد ہے ہمارا، وہ بڑا مقصد ہے، وہ سب ایک ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم سب ایک ہیں. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں اس کی آڑ میں کوئی ہمیں نقصان پہنچانے والا نہ ہماری صفوں میں گھس جائے. اور ٹیکہ خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. ہم سنی مسلمان تمام مسلک ہم بڑے معصوم لوگ ہیں، ہم سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور اس کی انتہا ہی نہیں. لیکن ہمیں غیر ملکی ایسی قوتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں ان کے بھی ہاتھ روکنا ہوں گے. ٹیکہ خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی اللہ نگہبان.